بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب نگران وزیر اعظم کے لیے ایک نیا نام فائنل ہونے جا رہا ہے، سی ایم پنجاب محسن نقوی صاحب۔ نواز شریف دبئی میں ملاقات کر کے واپس چلے گئے ہیں زرداری صاحب سے، اور آج اچانک شہباز شریف صاحب دبئی روانہ ہو گئے ہیں۔ اس میں ڈسکشن ہوگی کابینہ کی اور نگران وزیر اعظم کی۔ نگران وزیر اعظم تو پی ڈی ایم کی مرضی سے ہی لگے گا، کیونکہ اپوزیشن تو ہے ہی نہیں پی ٹی آئی کی، تو رفڑا بنے گا نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کا۔ 3 نام دیں گے جناب محسن نقوی صاحب یا حمزہ صاحب، اور 3 نام دیں گے اپوزیشن والے اور 3 حکومت والے۔ تو ان ناموں پر کوئی ڈیسائیڈ نہیں ہوگا۔ پھر کیا ہوگا، ایک کمیٹی بنا دی جائے گی، کمیٹی میں بھی کسی نام پر کوئی متفق نہیں ہوگا۔ پھر نام الیکشن کمیشن میں بھیج دیے جائیں گے، اور نگران سی ایم پنجاب الیکشن کمیشن کی مرضی سے لگے گا۔ تو جناب ابھی 14 دن یا 12 دن رہ گئے ہیں پی ڈی ایم حکومت کے، تو ان دنوں میں سارے معاملات سیٹ ہونے ہیں، ساری کابینہ کا انتخاب بھی ہونا ہے، نگران وزیر اعلیٰ، نگران وزیر اعظم، یہ سب کا انتخاب ہونا ہے۔ اور صاف ظاہر ہے نگران وزیر اعظم کا جو انتخاب ہے جناب، وہ اس میں زیادہ مقتدر حلقے بھی ہوں گے، اور زرداری صاحب کی رائے جو ہے نا اس کا احترام کیا جائے گا۔ تو زرداری صاحب کا دل ہے جی نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی صاحب کو لگانے کا۔ تو محسن نقوی اگر نگران وزیر اعظم لگ گئے تو اچھا وقت گزارا ہے انہوں نے پنجاب میں بھی۔ اس پر پی ٹی آئی شور مچائے گی، عدالتوں میں بھی شاید جائے، لیکن پی ٹی آئی نے اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی ماری ہے۔ اپوزیشن راجہ ریاض کے حوالے کی ہے جی، تو ان کی مرضی سے ایک نام سلیکٹ ہو جائے گا پی ڈی ایم کی مرضی سے۔ تو الیکشن اکتوبر میں ہوتے دکھائی تو نہیں دیتے، شاید 2024 اپریل میں ہو، اس سے پہلے بھی ہو سکتے ہیں۔ بندیال صاحب کے ہوتے ہوئے الیکشن ہوتے دکھائی نہیں دیتے۔ تو جو وعدہ معاف گوا جو ہے نا عمران خان صاحب کے ساتھ کے خلاف بننے جا رہے تھے، وہ اب دیکھ رہے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا۔ اگر عمران خان صاحب کی ڈیل ہو جاتی ہے، یہ خبریں بھی پھیلائی جا رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کی کچھ ڈیل ہو رہی ہے، اگر ڈیل ہو رہی ہے تو پھر تو ان کے خلاف کوئی وعدہ معاف گوا نہیں بنے گا۔ اگر ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اور یا نااہل کر دیا جاتا ہے تو ان کے خلاف درجنوں کے حساب سے وعدہ معاف گوا آئیں گے۔ اگر وہ الیکشن میں جائیں گے تو جو پرانے اڑے ہوئے پنچھی ہیں وہ بھی واپس آنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ عمران خان صاحب کا ووٹ بینک توڑا نہیں گیا ہے، ووٹ بینک بڑا ہے۔ مہنگائی، بے روزگاری اور عام آدمی کی زندگی جو اجیرن ہوئی ہے، اس کی وجہ سے
حکومتی حلقوں کے خلاف عوام کی نفرت بڑھی ہے، تو اس نفرت کو کیش کروانے کے لیے جناب عمران خان صاحب تیار کھڑے ہیں۔ دیکھیں جی، ایک عام آدمی کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ پی ڈی آئی ہے، پی ڈی ایم ہے، پی پی ہے۔ عام آدمی کے جو مسائل ہیں، بے روزگاری، مہنگائی اور علاج، جب ریاست مجھے میرے بنیادی حق نہیں دے سکتی تو مجھ سے حب الوطنی کا زبردستی سرٹیفکیٹ لینے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ میں 2500 اور 30,000 کی تنخواہ سے گھر کا خرچہ نہیں چلا سکتا ہوں، تو ریاست ماں کا کردار ادا نہیں کر رہی، تو ریاست زبردستی مجھے حب الوطن نہیں بنا سکتی۔ ریاست جب میرے حقوق پورے کرے گی تو میں بھی ریاست کے ساتھ، مقتدر حلقوں کے ساتھ اور عوام ریاست کے ساتھ وفادار ہوں گے۔ عوام کے بنیادی حقوق جب پورے نہیں کریں گے تو عوام کو کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں، کس کو بٹھاتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ آتی ہے، کیا آتی ہے، بجلی کے بل اتنے ہیں کہ عام آدمی اس سوچ سے نہیں نکل رہا ہے۔ کھانے پینے کی چیزوں کے ابھی دیکھیں جناب، 71 میں انہوں نے بنگلہ دیش کو یہ کہہ کر علیحدہ کر دیا کہ یار ادھر تو سیلاب آتا ہے، پانی آتا ہے، یعنی کہ یہ پاکستان کے جسم کا ایک ایسا حصہ ہے جس میں کینسر ہے، اس کو اگر کاٹ دیا جائے تو باقی جو ہے نا جسم کینسر سے بچ جائے گا۔ تو اتنے سال گزرنے کے بعد ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ جو کینسر والا حصہ کاٹا گیا وہ صحت مند تھا، اس میں گروتھ ہوئی ہے، اور جو باقی مادہ حصہ ہے وہ اس کینسر کی آخری سٹیج پر پہنچ چکا ہے اور لا علاج ہے۔ اگر بنگلہ دیش کی طرح کچھ حالات کیے گئے، بنگلہ دیش والا ماحول بنایا گیا، ان کے قانون لاگو کیے گئے۔ ابھی دیکھیں، جب بنگلہ دیش جب تک پاکستان کے ساتھ تھا تو بنگلہ دیش کو بھی دشمن ملک کا ڈر تھا، بنگلہ دیش کے خلاف بھی یہودی سازشیں ہوتی تھیں، بنگلہ دیش میں بھی اسلام خطرے میں تھا، اور جب سے وہ ہم سے علیحدہ ہوا ہے، اب ان کے پاس ایٹم بم بھی نہیں ہے تو ان کو کسی پڑوسی ملک سے خطرہ بھی نہیں ہے، ادھر اسلام بھی خطرے میں نہیں ہے، اور کوئی یہودی لابی ان کے خلاف سازش بھی نہیں کر رہی ہے۔ تو سوچئے وجہ کیا ہے؟ جڑے رہیے، چینل کو سبسکرائب کریں اور نئی آنے والی ویڈیو میں انتظار کریں۔